السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے, کیسے ہیں سب؟ آج ہم جو ہے وہ سورۃ ملک اسٹارٹ کریں گے جو کہ پارہ نمبر 29 کے اندر ہے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جو ہم نے سورۃ ملک سلیکٹ کی ہے یہ پارہ 29 کی پہلی سورت ہے. اگر ہم اوور آل دیکھیں, پارہ جو 29 ہے اور جو 30 ہے یہ پارے شروع میں نازل ہوئے, یعنی کہ سورۃ ملک مکی سورت ہے. اور شروع میں مکہ کے اندر جب جو ہے وہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو سب سے پہلے جن چیزوں پہ کام کیا گیا وہ تھا ایمانیات, کیونکہ بالکل ابھی ابھی دین آیا ہے. تو 29 اور 30 پارے میں جو صورتیں ہیں وہ بالکل اسٹارٹنگ کی صورتیں ہیں جو کہ شروع کے اندر نازل ہوئی. تو ان صورتوں کا ایک خاص انداز ہے, ان کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن ان کے اندر جو گرامر استعمال ہوئی ہے عربک گرامر وہ اتنی ہائی ویکیبلری ہے کہ جو عربی تھے ان کو زبان سے پتہ چل گیا کہ نہیں یہ کسی عام انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری چیز یہ کہ اس پہ ایمانیات پہ بہت زیادہ کام کیا گیا, جیسے جو ہے رسولوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں اور ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ایمان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ان صورتوں میں بیان آتا ہے. اور ایک اور چیز جو اس میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورتیں دلوں کو نرم کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. یعنی 29 اور 30 پارے کی جو صورتیں ہیں ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ وہ دلوں کو نرم کر دیتی ہیں. جب ایک بار دل نرم ہو جائیں گے تو باقی جو پورا قرآن ہے پھر انسان ایزیلی وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو جیسے کہ میں اگزامپل دوں کہ ایک گلاس ہے, اب اگر ہم نے اس کو الٹا کر کے رکھ دیا ہے تو کیا ہوگا, ہم جتنا بھی پانی ڈالیں گے وہ سارا ادھر ادھر گر جائے گا. لیکن اگر وہی گلاس ہم نے سیدھا کر کے رکھ دیا ہے تو بے شک ہم ایک ڈراپ پانی اس کے اندر ڈالیں گے وہ ریٹین کر جائے گا, وہ اسی کے اندر رہے گا. تو یہ کیا کریں گی, صورتیں ہمارے دل کو نرم کریں گی, گلاس کو سیدھا کریں گی تاکہ جتنا بھی اس کے اندر علم پور کیا جائے وہ ڈائریکٹ ہمارے عمل کے اندر جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو اور ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں 29 پارے کی پہلی صورت سے. اس کی پہلے ہم فضیلت دیکھ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو یہاں نیچے بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ ملک کو رات میں پڑھ کے سوتا ہے اس پہ کیا ہوگا, یہ سورت اس کو قبر کے عذاب سے پروٹیکٹ کرے گی. قبر کا عذاب جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایسا وہ عذاب ہوگا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے, اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ قبر کے اندر جا کے کیا ہوگا تو انسان اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو ہم ہنسیں کم اور روئیں زیادہ. تو مطلب یہ چیز ہے, اسمائل کرنا سنت ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ ہنسنا, لافٹر, وہ والی چیز پسند نہیں ہے, لیکن اسمائل رکھنا اچھی بات ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے روئے تاکہ اس کا جو دل ہے وہ نرم ہو جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ وہ رات کو سوتے ہوئے ایک یہ سورۃ ملک اور ایک سورۃ سجدہ پڑھ کے سویا کرتے تھے. سورۃ سجدہ 21 پارے میں ہے, انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو کور کریں گے. ایک اور حدیث آتی ہے کہ یہ جو سورت ہے سورۃ ملک, یہ قیامت کے دن جو اس کو پڑھتا ہوگا انسان اس کے لیے شفاعت کرے گا. یعنی کہ یہ صورت آئے گی اور اللہ کے ہی حکم سے, پرمیشن سے انسان کے لیے ایز اے وکیل لڑے گی اور اس کو جنت میں لے کے جائے گی کہ یہ مجھے پڑھتا تھا تو اس لیے اس کو جو ہے وہ بخش دیا جائے. تو ہم نے نہ صرف اس کو پڑھنا ہے بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی, بہت برکت بہت خیر والی ذات ہے, بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہی ہے, زمین, آسمان, سمندر, ہر چیز کا وہ کنٹرولر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور کیسا کنٹرولر ہے کہ وہ اکیلا ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے. ہم بھی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں, جیسے ہمارے پاس کوئی گاڑی ہے یا بائک ہے, ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کی بریکس فیل ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے, لیکن اللہ ایسا کنٹرولر ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اس کے ہاتھ سے کسی چیز کی کنٹرول کبھی باہر نہیں جاتا, وہ اکیلا کنٹرول کرنے والا ہے ہر چیز کو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کروں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اگر ہم اس کا سیکوینس دیکھیں آیت کا تو پہلے آیا الذی خلق الموت,
پہلے موت کا ذکر آیا اور اس کے بعد زندگی کا آیا کہ پہلے موت بنائی اور پھر زندگی بنائی. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا. تو مٹی کیا ہے؟ خود ایک نان لیونگ ہے, ایک مردہ چیز ہے. تو مٹی سے اوریجن ہوئی یعنی موت تھی, اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے اندر روح ڈالی اور اس کو زندہ کیا. تو سورت جو ہے وہ اس میں بھی آتا ہے سعد کے اندر, یا سورت کوئی اور ہے قرآن کی, اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 زندگیاں اور 2 موت بنائی. صحیح ہے. تو کہ یہ کس طریقے سے ہے کہ پہلی یہ جو ہماری ابھی والی زندگی ہے یہ شروع ہوئی موت سے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے پہلی موت اور پہلی زندگی. اب جو نیکسٹ زندگی شروع ہوگی جو اٹرنل لائف ہے, اس کا فرسٹ بھی کیا ہوگا؟ موت. یعنی اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی وہ اگلی زندگی کی پہلی جو ہے وہ منزل ہوگی, اور جس کی موت اچھی ہوگی اس کی آگی منزلیں بھی اچھی ہو جائیں گی. تو اللہ نے اس لیے یہاں پہ یہ سیکوینس رکھا کہ پہلے موت کو بنایا اور پھر زندگی کو. کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ دیکھا جائے, آزمائش کی جائے کہ کون اس کے اندر جو ہے وہ بیسٹ عمل کرتا ہے, احسن عمل کرتا ہے. اب جنت اتنی قیمتی, اتنی زیادہ قیمتی ہے جنت کہ ہم اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ اگر اس زندگی, اگر یہ جو دنیا ہے اس کی قیمت یا اس کی جو پرائز ہے یا مطلب جو ایکول ویلیو لی جائے, اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی یہ دنیا, تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا. تو یہ پوری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر ہے, اور جو جنت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. تو اتنی قیمتی چیز کے لیے سلیکشن بھی تو اتنا اچھا کیا جائے گا نا. اب اگر کوئی بہت ہائیسٹ جاب ہے تو اس کا سلیکشن کرائٹیریا اتنا زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہے کہ جنت کیونکہ اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کے لیے سلیکشن کے لیے اللہ نے کہا کہ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے احسن عمل چاہیے, بیسٹ نیکیاں چاہیے. اور عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل ہر چیز ہے, یعنی کہ آپ بات کر رہے ہو, آپ چپ ہو, آپ خاموش ہو, آپ کیا سوچ رہے ہو, ہر چیز آپ کا عمل ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے. ایک لفظ نہیں نکلتا انسان کے منہ سے کہ وہ کرامن کاتبین لکھنے والے فرشتے لکھ لیتے ہیں. ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اور پہلے تو شاید اس چیز کا اندازہ نہ لگایا جا سکتا ہو, لیکن اب مائک سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سانس, ہماری کھانسی, ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے. اور احسن کو اگر ہم مزید بات کریں کہ کون سا عمل ہم کہیں گے کہ یہ احسن ہے, تو وہ عمل احسن ہوتے ہیں جس کی نیت پیورلی اللہ کے لیے ہو, خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, اور وہ سنت کے مطابق ہو. یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی. تو ہم نے اپنی لائف میں چیک کرنا ہے کہ ہم جس کو لائف ٹائم کے لیے نیکی سمجھ رہے ہیں وہ ہے بھی نیکی ہے کہ نہیں. ایک بار ہم اس کو ٹیلی کر لیں گے, چیک کر لیں گے کہ ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, یہ واقعی انہوں نے کہا ہے نیکی ہے, پھر ہم پوری زندگی اس کے اوپر ایمان لا کے کہ ہاں یہ وہ کرتے تھے, بہت اچھے سے نیکی اس کو کی جائے گی. یہ زندگی اتنی معمولی سی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی آپس میں لڑ رہے ہوں گے لوگ کہ ہم کتنی دیر دنیا کے اندر رہ کے آئے. کوئی کہے گا کہ 1 دن, کوئی کہے گا کہ نہیں کوئی اس سے کم, اور ایک سب سے ذہین کہے گا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں ہم صرف ایک جو ہے وہ پہر رکے ہیں. پہر کا مطلب ہے یا تو مارننگ یا ایوننگ, یا مطلب ایک پہر رکے ہیں. ہم صرف اتنی معمولی یہ زندگی لگے گی ہمیں بعد میں. تو اگر دیکھیں ہم 5 منٹس بھی اگر ہم اپنی زندگی میں صرف ویسٹ کرتے ہیں, ہم کہیں پہ کھڑے ہیں, ہم ویٹ کر رہے ہیں کسی چیز کا, جیسے لیپ ٹاپ کا کھولنے کا ہی ویٹ کر رہے ہیں 5 منٹس کے لیے, تو وہ ہماری زندگی کے 60 سالہ زندگی کے 78 دن بن جاتے ہیں. تو ہم نے کوئی بھی لمحہ مس نہیں کرنا. ہم ویٹ کر رہے ہیں, ہم تسبیح کرتے رہیں, ہم اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں, اور میزان کے اندر سب سے بھاری چیز اللہ کی تسبیح ہوگی. تو آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, میں کیا ہوں؟ میں عزیز بھی ہوں اور غفور بھی ہوں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ زندگی میں ایسے ہی تم گزار دو گے اور کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ تو میں عزیز ہوں, میں زبردست ہوں, لیکن میں کیا ہوں؟ میں غفور بھی ہوں. اگر کسی نے کوشش کی اور کوشش کرتے کرتے کوئی مس جو ہے وہ اس سے غلطی ہو گئی, نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ہم کیا ہیں, ہم جو ہے وہ غلطیاں ہی کرتے ہیں, ہم انسان ہیں. حدیث بھی ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن, ہر جو آدمی ہے وہ غلطی کرتا ہے لازمی, لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو بعد میں توبہ کر لے. تو اللہ نے کہا کہ میں غفور بھی ہوں, میں بخشنے والا بھی ہوں. اور مجھے اتنی خوبصورت قرآن کی آیت لگتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
جتنے اگر تم ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرنے لگ جاؤ تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. یعنی کہ اگر جس کے جتنے زیادہ گناہ اس کو اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی, کیونکہ اس کے لیے پلٹنا اتنا زیادہ مشکل ہوگا. لیکن اگر وہ پھر بھی اللہ کی خاطر اس نے سوچ لیا اور وہ پلٹ آیا, اللہ کے لیے اپنے گناہ چھوڑ دیے, نیکیوں میں وہ دوڑنے لگ گیا, تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کے گناہوں کو میں نیکیوں سے بدل دوں گا. ہمیں یہی ریگریٹ ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کی, یار پوری زندگی تو گزار دی گناہ کرتے ہوئے, اب کیا فائدہ پلٹنے کا. تو اللہ نے کہا میں تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اس سے بڑی اپورچونیٹی کیا ہے. اچھا اللہ جی, پھر آگے ہم یہاں سے صرف ترجمہ پڑھیں گے کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور دیکھنے والے, کیا تو اللہ رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے. اللہ کہہ رہے کہ آسمان کی طرف دیکھو, کیا تمہیں کوئی فالٹ نظر آتا ہے, ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ, بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے, فطور, کوئی بھی ڈیفیکٹ. مطلب اللہ کہہ رہے کہ بار بار نظر اٹھا کے دیکھو. اگلی آیت میں پھر اللہ کہتا ہے پھر دوبارہ نظر تو اٹھا کے دیکھ, تیرے پاس نظر ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی. آپ ڈھونڈتے رہیں, آپ کو کوئی بھی کائنات کے اندر ڈیفیکٹ نہیں ملے گا. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج کو رات میں اور چاند کو دن میں نکلنا چاہیے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر پرفیکٹ بنائی ہے. اور اللہ بار بار جو ہے اس صورت کے اندر, ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے, بار بار قدرت کی طرف لے کے جائے گا کہ دیکھو, تم آسمان دیکھو, تم پرندوں کو دیکھو, تم زمین کو دیکھو. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز دیکھیں ہر انسان دیکھ سکتا ہے, غریب ہے یا امیر ہے, ہر انسان کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتا ہے. کوئی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے. تو اللہ جو ہے وہ, کیونکہ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا, آسمان ہوتا تھا اوپر اور نیچے صحرا ہوتا تھا یا درخت ہوتے تھے, مطلب کم ہی لمیٹڈ چیزیں ہوتی تھی. تو اللہ انہی کی طرف نظر انسان کی کرتا تھا کہ دیکھو تمہیں کیسی لگ رہی ہے یہ آسمان, کتنا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ دیکھو کتنی کنسسٹنسی ہے, کتنی یونیفارمٹی ہے اس کے اندر, کتنی پرفیکٹنس ہے. یہ چیز بتا رہی ہے ہمیں کہ اللہ نے اتنی پرفیکٹ کائنات بنائی ہے. تو جو شریعت ہے وہ بھی تو اللہ نے بنائی ہے. تو جب اللہ کائنات اتنی پرفیکٹ بنا سکتا ہے ہماری فطرت کے عین مطابق, ہمیں کتنا پیارا لگتا ہے آسمان. اگر یہ ہوتا ریڈ کلر کا تو کتنا ہمیں عجیب لگتا. تو اللہ نے ہماری جو فطرت تھی اس کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو ڈیزائن کیا. تو اللہ نے ہی فطرت بنائی ہے, تو وہ بھی ہمارے لیے عین مطابق ہے اگر ہم سمجھیں. اگر ہم ایک اور اس چیز کے اوپر دیکھیں, آسمان ہے اتنا بڑا ہے لیکن کتنا پرسکون لگتا ہے. پہاڑ ہے کتنے بڑے بڑے ہیں لیکن ہمیں وہ بیوٹیفل لگتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں سمندر ہے, کتنی اس کے اندر لہریں اٹھ رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ حد سے باہر نہیں نکلتا, ایک کنٹرولڈ ہے بالکل. تو اگر ہم کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھیں, چاند اپنی روٹین سے آ رہا ہے چلا جاتا ہے, سورج اپنی روٹین سے آتا ہے چلا جاتا ہے, ہر کائنات کی چیز ایک پرفیکٹ نظام کے اندر ہے. تو اس سے اگر ہم 3 چیزوں کو دیکھیں کہ کیوں یہ کائنات ایسی ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عمل کرتی ہے. جو اللہ نے اس کو کہہ دیے وہ چپ کر کے وہی کام کیے جا رہی ہے. وہ کسی دوسرے کے اندر مداخلت نہیں کرتا, نہ چاند سورج کے اندر, نہ سورج اپنے دائروں کے اندر گھومتے رہتے, کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اپنے کام سے کام. اور تیسری چیز یہ کہ کتنا ڈسپلن ہے اس کے اندر. کبھی سورج نے یہ نہیں کہا کہ میں رات کو دیر سے سویا تھا تو میں دیر سے صبح آؤں گا, اپنے ٹائم پہ وہ آ جاتا ہے. تو ہر چیز میں ڈسپلن ہے. اللہ دیکھیں جیسے اوپر والی آیت میں آیا کہ تم احسن عمل کرو, اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دے دی آسمان کی. تو ہر آیت دوسری آیت سے لنکڈ ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ کیا یہ بات ہو رہی تھی پھر یوں بات ہو گئی. اگر ہم دیکھیں تو واقعی اس کے اندر لنک ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے احسن عمل, تو تم کائنات کو دیکھ لو, جیسے وہ فرما بردار ہے تم بھی فرما بردار ہو جاؤ, جیسے وہ ڈسپلنڈ ہے تم بھی ڈسپلنڈ ہو جاؤ. نمازیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں نا, ڈسپلن ہونا. اور جس طرح جو ہے وہ ہمارے پاس کہ وہ اپنے دائروں کے اندر گھومتی رہتی ہے, کسی کو انٹرفیئر نہیں کرتی, تم بھی ایسی ہو جاؤ, اپنی کام سے کام رکھو. یہ 3 چیزیں اگر ہم اڈاپٹ کر لیں ہم پرسکون ہو جائیں. اچھا ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں احسن عمل کے اندر, اگر ہم کمبینیشن دیکھیں تینوں چیزوں کا, جو جانور ہیں ان کے اندر صرف خواہش ہے, وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں مر جاتے ہیں, اور جو ہے وہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, جانور صرف خواہشات پوری کرتے ہیں. اگر دوسرے اینڈ پہ ہم فرشتے دیکھیں ان کا صرف مقصد ہے, کام کرتے ہیں, ان کی کوئی خواہشات نہیں ہے. اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ اس کے اندر خواہشات بھی رکھی ہیں اور اس کے اندر مقصد بھی رکھا ہے. جب انسان ان دونوں کو چیزوں کے ساتھ لے کے چلتا ہے, شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے,
تو وہ اپنا مقام فرشتوں سے بھی اوپر کر لیتا ہے. اور ہمارا کیا مقصد ہے زندگی کا؟ اس کے لیے قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے. قرآن ہمیں ہر بار بتا رہا ہوتا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ مقصد ہے زندگی کا، یہ نہیں ہے. اچھا، ایک عرب تھا، تو اس نے جو ہے نا وہ دوسرے انسان سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ میں کیسے مان لوں کہ اللہ ہے. اس نے کہا تم مجھے بتاؤ فٹ پرنٹس کے نشان تھے. اس نے کہا کہ یہ فٹ پرنٹس کے نشان تمہیں کیا بتا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزر کے گئے کیونکہ یہاں اونٹ کے نشان ہے. تو اس نے کہا تم نے تو اونٹ کو نہیں دیکھا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہاں سے گزرے؟ اس نے کہا کہ فٹ پرنٹس ہے. تو اس بندے نے کہا اللہ کی یہ جو کائنات ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ واقعی موجود ہے، تو ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. اچھا، پھر نیکسٹ آیت میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو، آسمان دنیا یعنی جو ہمارا فرسٹ اسکائی جو ہمیں نظر آتا ہے، اللہ نے کہا اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں سے یعنی کہ ستاروں سے زینت دی، خوبصورتی دی، اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ نے دونوں مقصد بتا دیے کہ جو ہمیں ستارے اتنے خوبصورت لگتے ہیں آسمان پہ، ان کا ایک مقصد ہے خوبصورتی، زینت، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر ایک ایستھیٹک سینس رکھی ہے نا، ہمیں چیزیں خوبصورت پسند ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کیا کہ بس یوں ہی بنا دیا، اللہ نے ہماری ہر چیز کا جو ہے وہ صحیح اندازہ رکھا. گائے ہیں، گائے تو نہیں آسمان کو دیکھ کے ایڈمائر کرتی نا کہ واؤ کتنا پیارا ہے، انسان ہی دیکھتا ہے. تو اللہ نے انسان کے لیے یہ سارے کائنات کو خوبصورت بنایا اور ان کو شیاطین کے مارنے کا آلہ بنایا. اور جو ستارے ہیں، جب جو شیطان ہے وہ آسمان پہ جاتے ہیں کوئی بات سننے کے لیے، جیسے یہ جادو کرنے والے ہوتے ہیں، پیر بابا وغیرہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے شیطان کو قابو میں کیا ہوتا ہے. جب وہ شیطان اوپر جاتے ہیں بات سننے کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ان کو جو ہے وہ مارتے ہیں، ستارہ مارتے ہیں تاکہ وہ بات نہ سن سکے. جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ پھر آ کے بات بتا دیتا ہے غیب کی، ورنہ غیب کے سارے معاملے صرف اللہ کو پتہ ہے. تو جب وہ ایسے آسمان پہ جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ شوٹنگ اسٹار جو ہے وہ مارا جاتا ہے. تو جب ہم شوٹنگ اسٹار کو دیکھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ کسی جو شیطان ہے اس نے بات سنی ہے آسمان پہ. اور اگر دیکھا جائے سائنس کے مطابق تو جو ٹیلیسکوپ ہے، ہبل اسکوپس ہے، تو وہ صرف فرسٹ اسکائی تک جا چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جہاں تک بھی وہ گئے ہیں نا وہاں پہ اسٹارز ان کو نظر آ رہے تھے. جو صرف پہلا اسکائی ہے صرف اس کے اوپر جو ہے وہ ستارے اللہ نے رکھے ہیں. 7 آسمان ہیں نا، تو 7 میں سے جو پہلا آسمان دنیا ہے صرف اس پہ اسٹارز ہیں. تو ہمارے ابھی تک جو سائنس کی ٹیکنالوجی ہے وہ صرف پہلے آسمان تک پہنچی ہے. اور سورۃ جن کے اندر جن خود مزید بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم جاتے ہیں اور کس طرح ہمیں مارا جاتا ہے. تو اللہ نے پھر کمبینیشن دیا، اوپر آسمان کی بات کی جو اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، اور نیچے شیطان کی بات کر دی جو اللہ کا کیا ہے، نافرمان ہے، اور اس کا انجام بھی بتا دیا کہ دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، وہ شیطان کو مارا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہے، اس کے لیے عذاب. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اور جو انسان جو پھر اللہ کا نہیں ڈس بلیور ہے اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اس کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. شہیقاً یعنی چیخ رہے ہوں گے، ایک اریٹیٹنگ جو جل رہے ہوں گے جہنم میں وہ بھی چیخ رہے ہوں گے، اور جن کو ڈالا جا رہا ہے وہ بھی چیخ رہے ہوں گے. جہنم خود بھڑک رہی ہوگی. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی. جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے دروگا ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی جو مالک جو فرشتہ ہوگا جہنم کا وہ پوچھے گا کیا کوئی تمہارے پاس نہیں آیا تھا تمہیں بتانے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا ہے جہنم، کیا ہے جنت؟ وہ کہے گا کہ وہ پھر آگے کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا، ہم نے کہا یہ تو بس ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے، ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں بنائی، نہیں تم ہی بڑی غلطی پر ہو. یعنی کہ جو سمجھا رہا تھا اس کو ہی بلیم کرنے لگ گئے اور سننا ہی انہوں نے پسند نہیں کیا. آج اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس اتنی اپورچونیٹیز ہے، ہر جگہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. اور کہیں گے وہ لوگ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے. یہاں جو ٹینس ہے کننا، یہ پاسٹ کنٹینیوس ہے. اگر ہم ریگولرلی سنتے رہتے سمجھتے رہتے تو ہمارے لیے کیا ہوتا، ہم یہاں کبھی بھی نہ ہوتے. اور سننا کی جہاں بات ہے، سننا اور پھر سمجھنا، ہر کسی کے سننے میں فرق ہوتا ہے. اب جانور ہے وہ بھی اذان کی آواز سنتا ہے،
انسان ہے وہ بھی آواز سنتا ہے اذان کی، لیکن انسان نے کیا کرنا ہوتا ہے، اذان کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو سننے میں بھی فرق ہوتا ہے، انسان سنتا ہے اور پھر سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے. تو وہ سنتے اور سمجھتے یعنی اس پہ عمل بھی کرتے تو وہ آج جنت میں ہوتے ایز اے لائف اسٹائل اگر انہوں نے یہ چیز رکھی ہوتی سننا اور سمجھنا. بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، وہ مان لیں گے کہ ہاں ہم نے ہی غلطی کی، لیکن اب اقرار کر لیں گے. سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لیکن اب ان کا اقرار کرنا کوئی فائدہ نہیں. آخری مومنٹ میں تو فرعون نے بھی ایمان لے آیا تھا اللہ پہ، اور کہا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ابو جہل کا بھی ایمان ابو بکر صدیق جیسا ہو جائے گا، کیونکہ سب غیب کے پردے تو ہٹ جائیں گے، وہ سب کچھ دیکھ لے گا. اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اور اپوزٹ سائڈ پہ جو غیب کے اوپر ایمان لائے اللہ پہ، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، تو ان کے لیے تو پھر ایسی جگہ ہوگی کہ دیکھتا رہ جائے گا انسان. اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. یعنی اللہ انسان کے اتنے قریب ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے کہ وہ جو کرے ظاہر یا چھپا ہوا عمل اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگلی آیت سورۃ ملک کی مجھے بہت خوبصورت آیت لگتی ہے، ساری آیتیں بہت خوبصورت ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہی بے خبر ہے، وہی نہیں جانے گا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا کیا تمہاری خواہشیں ہیں، کن کن چیزیں پہ تم اپنے آپ کو روک رہے ہو کہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے، کتنی چیزوں کو تم کمپرومائز کر رہے ہو صرف اللہ کے لیے. تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کو ہی نہیں پتہ چلے گا، اللہ کیا تمہیں اس کا اجر نہیں دے گا؟ جیسے کبھی کبھار ہم اتنے لونلی فیل کرتے ہیں نا کہ نہیں کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہارے اتنے زیادہ قریب ہوں، میں تو تمہاری ہر بات جانتا ہوں. وہ تو پوشیدہ باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور ہر چیز سے آگاہ ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا. پھر اب دوبارہ اللہ قدرت کی طرف اشارہ کرے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا. زمین کتنی ہماری فرما بردار ہے، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ٹریکٹر چلا لیں، ہم درخت کاٹ دیں، ہم اس کے اوپر کچھ بھی کر لیں، لیکن زمین ہماری کتنی فرما بردار ہے. تو اللہ نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں چیزیں. یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ سب کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ انسانوں کے لیے بنائے. اس کو انٹرنلائز کیا کریں، فیل کیا کریں کہ یہ ہر چیز میرے لیے ہے. اللہ نے کہا نا هو الذی جعل لکم تمہارے لیے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں. اور تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو کیوں بنایا؟ تاکہ وہ ان چیزوں سے انرجی لیں اور پھر اللہ کی عبادت کریں. تو اس کی راہوں میں چلو پھرو زمین میں اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ. اللہ کہہ رہے کہ کھاؤ پیو. اللہ خوش ہوتا ہے انسان کو دیکھ کے کہ وہ جب حلال کمائی کھاتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے نا جو حلال کماتا ہے وہ کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جیسے 2 انگلیاں. تو اللہ نے کہا کھاؤ. اللہ خوش ہوتا ہے انسان کو کھاتا ہوا دیکھ کے. جو انسان کھانا کھا کے شکر ادا کرے وہ اس کے برابر ہے جو کہ روزہ رکھے، صبر کرے روزہ رکھ کے. اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہو بے خوف ہو گئے ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور اس وقت حرکت کرنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. اللہ نے کہا اسی زمین پہ تم نافرمانیاں کرتے ہو، میری چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہو اور تم ڈرتے نہیں ہو مجھ سے. اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا. اللہ نے کہا تم دیکھ لو قرآن کے اندر کہ جنہوں نے جیسے عمل کیا ان کا کیا انجام ہوا تھا، کہ ان سے عبرت لو اور وہ نہ کرو. کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا؟ اللہ پھر اب قدرت کی طرف کہہ رہے دیکھو آسمان پہ، کیا تم نے کیا اپنے سروں پہ اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے رہتے ہیں اور پھر ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا. اللہ پھر آسمان کی طرف کہہ رہے دیکھو کتنے خوبصورت ہے یہ پرندے کے، کیسے چیل اوڑ رہی ہوتی ہے اپنے پر کھول کے. اللہ کہہ رہے کس نے ان کو تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے. جب ہم چیل کو دیکھیں ہمیں محسوس ہو کہ اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے. ہم ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں ہم تو گر جائیں، لیکن اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے. بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں.
یعنی کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کبھی کہتے ہیں نا وہ بچا لے گا، اس کی خاطر گناہ کر لیا، اس کی خاطر. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے آگے تمہیں بچا سکے. بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں. بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر برابر چل رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ذرا غور کرو. وہ انسان جو کہ چلتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، وہ اور دوسرا انسان جو کہ بالکل سیدھا چل رہا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ بار بار ایسی آیت لاتا ہے کہ دیکھو جو مومن ہیں، جو کافر ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جو اندھا ہے اور جو آنکھوں والا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو جو ایک انسان ہے جس کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا اس کا مقصد ہے، وہ ہر کام لاجیکل کرتا ہے، وہ کیسا ہے انسان کہ بالکل سیدھا چل رہا ہے. اور ایک دوسرا انسان جو کہ گرتا ہے، چلتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کرے. بچپن سے جو وہ کرتا آ رہا ہے اس نے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی ساری ایسے ہی گزار دی اور ختم ہو گئی اس کی زندگی. جیسے اگر ہم ادھر اگزامپل لیں رسومات کی، میں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں تو مجھے خیال آیا کہ ہم کچھ رسومات میں کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کا ہے بھی کہ نہیں. یعنی جیسے میں ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ جو وہ والی رسم ہوتی ہے رستہ رکائی، اب دلہن بیچاری کھڑی ہوئی لہنگا اٹھا کے لیکن رستہ روک لیا. ہمارے تو قرآن میں یہ پتھر بھی ہے تو سائڈ پہ کر دو تاکہ کسی گزرنے والے کو مشکل نہ ہو، اور ہم اس کا راستہ روک لیں. مطلب یہ تو غیر اسلامی رسمیں ہیں نا، اس لیے یہ ایسی ہے. لیکن ہمیں کوشچن کرنا چاہیے، کراس کوشچننگ کرنی چاہیے. اپٹن میں ہم یلو جوڑا ہی کیوں پہنیں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یلو جوڑا ان کو بچائے گا، محفوظ کرے گا، تو اس لیے وہ اس تھاٹ سے وہ پہنتے ہیں یلو. لیکن ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو پروٹیکٹ کرنے والا اللہ ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمیں آنکھیں کھول کے عمل کرنے چاہیے کہ اس کی کیا ریالٹی ہے، کیا گراؤنڈز ہیں اس کے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان کرتے ہو. اللہ کا شکوہ ہے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا. یہ تین چیزیں نہ پہاڑوں کے پاس ہیں، نہ آسمان کے پاس ہے، نہ جو ہے وہ سمندر کے پاس ہے. اتنی بڑی کائنات کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم انسان کو اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں. تو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اس پہ. کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے. یعنی جس طرح کسان پھیلا دیتے ہیں نا اپنے بیجوں کو، اللہ نے کہا میں نے بھی تمہیں اسی طرح زمین میں پھیلا دیا، اور جیسے کسان کاٹ لیتے ہیں اپنی فصل، ایسے ہی میں بھی تمہیں جمع کر لوں گا. اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنانے والا ہوں. سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کے تم خواہشتار تھے. کہہ دو بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میری ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے. کافر کہتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا جائے، لے لیا جائے، تو پھر تمہیں بتاؤ کون عذاب سے بچائے؟ ان کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، جو ہونا ہے چیز وہ تو ہونی ہے. کہہ دو کہ جو اللہ رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. تم کو جلدی معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہے. کہہ دو بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیرین پانی چشمے بہا لائے؟ کون ہے جو ہمیں پانی دے؟ اور اگر ہم اس پہ دیکھیں، غور کریں، پہلے پانی کے لیے جب ہم ڈگ کرتے تھے 40-70 فیٹس پہ، وہ 60-70 فیٹس پہ وہ نکل آتا تھا. لیکن اب پانی اتنا نیچے ہو گیا ہے کہ ہمیں 200 فیٹس تک بورنگ کرنی پڑتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے سوچو اگر یہ اور نیچے اتر جائے تو کون ہے جو اس کو لائے گا؟ اللہ بار بار سوچنے میں مجبور کرتا ہے. اور یہ آیات ہمارے لیے کیا ہیں؟ ایز اے ریمائنڈر. ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں، میں نے سعدیہ کو کوئی بات بتائی، میں اس سے کل کہوں گی کہ یار اس کو کل ریمائنڈ کراؤں گی، جو کہ میں نے اس کو پہلے بتا دیا، ایکسپلین کر دی، میں اس کو کل ریمائنڈ کراؤں گی. تو ایسے ہی یہ آیات کیا ہے ہمارے لیے؟ ریمائنڈر. کیونکہ اللہ نے ہم سے لیا تھا نا وعدہ، جب تمام روحوں کو بنایا تھا تو اللہ نے وعدہ لے لیا تھا، الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں. ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ ہمارے جینز کے اندر انہیریٹڈ ہے یہ چیز. اور اللہ ہر انسان کو ایک موقع ضرور دیتے ہیں کہ وہ اللہ کو پہچانے، چاہے وہ نان مسلم ہو چاہے وہ انسان ہو. تو اللہ بار بار یہ آیتوں کے تھرو ریمائنڈر ہمیں دیتا ہے کہ اس عہد کو یاد رکھنا. ہماری زندگی ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں. ہم اگر ٹرین میں سفر کیا ہے کسی نے،
کیا ہوتا ہے ٹرین تیزی سے گزر رہی ہوتی ہے اور اسٹیشن سارے کیا ہو رہے ہوتے ہیں, جلدی 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 سے گزر رہے ہوتے ہیں. کیا وہ اسٹیشن گزر رہے ہوتے ہیں یا ٹرین گزر رہی ہوتی ہے؟ ٹرین گزر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اسٹیشن تو وہیں پہ ہوتے ہیں لیکن ہماری ٹرین گزر جاتی ہے. تو ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے, دنیا تو وہیں رہے گی لیکن جو ہماری زندگی کی ٹرین ہے وہ اتنی تیزی سے جا رہی ہے کہ اب واپس کوئی اسٹیشن باقی نہیں آئے گا. ایک لائن کے اوپر میں ختم کروں گی اپنی بات کو. یہ جہنم اور جنت دونوں اللہ نے گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے. جنت بھی گناہ گاروں کے لیے اور جہنم بھی گناہ گاروں کے لیے. فرق کیا ہے؟ جنت میں وہ گناہ گار جائیں گے جنہوں نے گناہ کر کے توبہ کر لی اللہ سے, اور جہنم میں وہ گناہ گار جائیں گے جنہوں نے غلطی کر کے توبہ نہیں کی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے اور قرآن کی طرف آنا ہے, قرآن کے ساتھ جڑ کے اپنے مقصد کے اوپر زندگی گزارنی ہے. اور اللہ تو بہت رحیم ہے, اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.